پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر نائب صدر اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرتے ہوئے ان سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے سنگین خلاف ورزیوں پر شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا کہ اپنے بیانات جاری کردہ ہدایات کے مطابق دیں۔ شیر افضل مروت کی ٹویٹس اور میڈیا کے بیانات کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ فردوس شمیم نقوی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی نے نتیجہ اخذ کیا کہ شیر افضل مروت پارٹی کے قواعد و ضوابط کا بالکل پاس نہیں کرتے اور خود کو پارٹی سے بالا سمجھتے ہیں، جس سے پارٹی کی تصویر اور پارٹی کا بیانیہ بری طرح مسخ ہوا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ کمیٹی کے نتائج اور ان کے تازہ بیانات اور کمیٹی کو موصول ہونے والی شکایات کے پیش نظر ان کی رکنیت ختم کرنے کی تجویز دی جا چکی ہے اور اس کی منظوری بانی چیئرمین عمران خان نے دے دی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ شیر افضل مروت ایک باعزت شخص ہیں، لہٰذا انہیں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، جو انہوں نے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار کی حیثیت سے جیتی اور دوبارہ منتخب ہوئے۔ ادھر شیر افضل مروت کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ سماجی ویب سائٹ ایکس کے مطابق مروت کا کہنا تھا کہ میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ خان کا سپاہی تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اپنی حیثیت سے میں لیڈر کی رہائی کی جو کوشش کر سکا کروں گا۔ انہوں نے لکھا کہ میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ لیڈر سے مل کر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کروں۔ میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ ان کی امانت ہے، اسی وقت واپس لوٹا دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر کسی لیڈر یا کارکن کی میرے کسی فعل سے دل آزاری ہو تو تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ پارٹی رہنما میرے خلاف بیان بازی سے گریز کریں گے۔ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں، لہٰذا اس فیصلے کا میرے مستقبل پر مثبی یا مثبت اثر نہیں پڑے گا، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ مجھے باضابطہ سنے بغیر میرے خلاف یک طرفہ فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.